على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج 18 فروری 2023 کو یہ 27ویں رجب المرجب کی شب ہے۔ اس میں ہم انشاءاللہ عاشق رسول عزت مآب جناب رانا محمد سلیم صاحب حافظہ اللہ کی رہائش گاہ پر جمع ہیں اور یہ محفل معراج مصطفیٰ ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جن کے گھر ہر ماہ محفل ہوتی ہے، اگر آئندہ میرے ساتھ ان کی مشاورت ہوئی تو ہم اس کو انشاءاللہ ایک سلسلہ وار قرآن کی کوئی نہ کوئی صورت چلائیں گے کہ ہر مہینے اس کا ایک حصہ بیان ہو جایا کرے۔ اس میں برکتیں بھی بے شمار ہیں اور قرآن کا فیض بھی عام ہوتا رہے گا۔ میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ تسبیحات بند کریں اور گفتگو غور سے سنیں، کیونکہ قرآن سے بڑی تسبیح کوئی نہیں ہے اور ذکر مصطفیٰ سے بڑھ کر ذکر کوئی نہیں ہے اور ذکر مصطفیٰ سننے سے بڑھ کر عبادت کوئی نہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ اب یہاں ایک پہلا نقطہ نوٹ کر لیں آپ، اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ میں ہوں وہ ذات جس نے سرکار کو سیر کرائی ہے۔ اب یہ تعارف کیوں کروایا ہے کہ شروع سے لے کر آج تک ہم مسلمانوں کا کافروں سے یہی جھگڑا چل رہا ہے۔ عیسائیوں نے اللہ کی تلاش میں اللہ کی بیوی بنا ڈالی، معاذ اللہ، سیدہ مریم کو، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، کہا یہ اللہ کی پہچان ہے۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر کہا یہ اللہ کا تعارف ہے، اور مشرکین مکہ نے تو بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی، کہا یہ اللہ کا تعارف ہے، یہاں سے رب ملے گا۔ اور مجوسیوں نے آگ کی پوجا کی کہ ہمیں یہاں سے اللہ ملے گا۔ یہ ہمارا پڑوسی ملک ہے انڈیا، اس میں بت ہی بت ہے، باندر کا بت ہے تو اس کی پوجا، سانپ کا ہے تو اس کی پوجا، ہاتھی کا بت ہے تو اس کی پوجا، حتیٰ کہ وہ گندے اعضاء جو بیان کرنے کے قابل نہیں، انڈیا میں ان کی بھی پوجا ہو رہی ہے۔ تو اب کیا پتہ چلے اللہ کون ہے؟ اب ہم نے تو اللہ کو دیکھا بھی نہیں، چنانچہ مشرکین مکہ حیران ہو کر کہتے تھے کہ اے نبی کریم ہمیں بتاؤ اللہ کا تعارف کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا قل، آپ فرما دیجئے هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اب جب وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد، کفو بھی کوئی نہیں، جنا بھی کوئی نہیں، جنا بھی کسی کو نہیں، خود جنا ہوا بھی نہیں، خاندان بھی نہیں، برادری بھی نہیں، ہم پلہ بھی کوئی نہیں، سایہ بھی کوئی نہیں، شریک بھی کوئی نہیں، ثانی بھی کوئی نہیں، بڑا اس سے بڑا کوئی نہیں، اور اس نے اپنا کسی کو بنایا کوئی نہیں۔ وہ اب کیا پتہ چلے؟ ستاروں میں وہ نہیں، سورج میں وہ نہیں، درختوں میں وہ نہیں، اور موسموں میں وہ نہیں، پتھروں میں وہ نہیں، اور بدلتی رتوں میں وہ نہیں، تو کیسے پتہ چلے وہ کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، ارے میں وہ ذات ہوں جس نے مصطفیٰ کو بھیجا ہے، اور سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، میں وہ ذات ہوں جو اپنے اس مصطفیٰ کو سیر کروا رہا ہے۔ تو محمد کا رتبہ خدا کو لو پوچھو، سبحان اللہ، دیکھو نا اور تسی اپنا مولوی سمجھ کے ہوڑا کر رہے ہو۔ محمد دا رتبہ خدا کو لو پوچھو، تے خدا دی قدر مصطفیٰ کو لو پوچھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن معراج
ماشاءاللہ ذرا توجہ نال جناب. محمد دا رتبہ خدا کو لو پوچھو, خدا دی قدر مصطفیٰ کو لو پوچھو, کیویں روندا سی سونا جا جا کے امت دی خاطر, کیویں روندا سی سونا جا جا کے امت دی خاطر, اے گل جا کے غارے ہیرا کو لو پوچھو, محمد دا رتبہ خدا کو لو پوچھو. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان تو فرمایا میں وہ ذات ہوں جو اس مصطفیٰ کو سیر کرا رہا بے ہوں. شک بے شک بے شک. اچھا جی, سبحان الذی میں کیا ہے؟ جتنے سیکولر طبقہ, عقل کے پجاری طبقہ, وہ جو عقل کو سب کچھ سمجھتا ہے, اگر بات عقل میں نہ آئے تو وہ ماننے کو تیار ہے. اب اس کی مثال دیتا ہوں. ایک بندہ میرے پاس آیا, میں نے حدیث سنائی. آپ کا نام کیا ہے؟ زبیر محمد زبیر. محمد زبیر بھائی, میں نے حدیث سنائی عصر کے بعد. رانا زبیر صاحب, میں نے حدیث سنائی کہ بھائی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایک بیٹی فوت ہو جائے اور جس کی 3 بیٹیاں فوت ہو جائیں, اللہ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. صحابی نے پوچھا جس کی 2 فوت ہو جائے, فرمایا اس کو بھی رب جنت دے گا, بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں, معصوم بچوں کی بات ہے. پوچھا گیا جس کا 1 ہو جائے, فرمایا اس کو بھی اللہ دے گا. اب ایک آدمی سوٹڈ بوٹڈ جنٹل مین میرے پاس آ گیا, شاہ جی. میں نے کہا ہاں جی. وہ جی جنت میں کیوں جائے گا؟ میں نے کہا حضور نے فرمایا ہے. وہ جی کیسے جائے گا؟ میں نے کہا حضور نے فرمایا ہے. وہ جی کوئی لاجک تو ہوگی؟ میں نے کہا حضور نے فرمایا ہے. وہ جی کوئی سبب تو ہوگا؟ میں نے کہا حضور نے فرمایا ہے. نہیں سمجھتے ہو؟ اب وہ جو بھی کوشچن کرے میرا ایک ہی جواب تھا, حضور نے فرمایا ہے. بھائی جہاں سرکار کا فرمان آ جائے وہاں اگر مگر چونکہ چنانچہ اف بٹ وائے یو کچھ نہیں چلتا. چلے گا تو رب کا قرآن چلے گا یا آمنہ کے لال کا میٹھا فرمان چلے گا. اب یہ آ گیا جی سبحان. بھائی کوئی جا سکتا نہیں, سبحان اللہ کہتا ہے وہ گیا نہیں, میں لے کے گیا ہوں. آگے ہے جی اسرا, میں نے سیر کرائی. بولو جی میں نے اب آپ کو ایک پیارا مسئلہ بتاتا ہوں, آپ نے بڑے بیان سنے ہوں گے, آج مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. اسرا سیر کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو مسجد حرام سے لے کر سرکار مسجد اقصی تک گئے ہیں اس کو کہتے ہیں اسرا. بولو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسرا. اور وہ جو مسجد حرام سے آگے مسجد سبا سماوات 7 آسمانوں اور سدرہ تک پہنچے ہیں اس کو معراج کہتے ہیں. اور جو سدرہ سے آگے عرش لامکا تک گئے ہیں اس کو اعراج کہتے ہیں. یہ لفظ یاد رہیں گے. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اس کو سیر کہتے ہیں, اور مسجد حرام سے 7 سماوات سدرۃ المنتہا تک کو معراج کہتے ہیں. بولو سرنا علاج, اس کو کیا کہتے ہیں؟ معراج کہتے ہیں. اور پھر وہ سدرہ سے لے کر عرش لامکا تک کے سفر کو اعراج کہتے ہیں. آپ جو عوام لوگ ہیں سب کو معراج ہی کہہ دیتے ہیں. تو یہ اسرا, میں نے سیر کرائی بھی عبدی ہی, اپنے خاص بندے کو. یہ لفظ کیوں آیا ہے بھی عبدی ہی؟ بولو بھائی کیا لفظ ہے؟ میرا بندہ. پر صرف بندہ نہیں, میرا خاص بندہ, کہ اس جیسا بندہ نہ آیا ہے نہ آئے گا نہ آ سکتا ہے. اتنا خاص بندہ ہے. پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں بھی رسول ہی کیوں نہیں کہا, بھی نبی ہی کیوں نہیں کہا؟ حضرات اس لیے نہیں کہا کہ حضور رسول اس وقت بھی تھے جب جسم تھا ہی نہیں. بے شک بے شک. نہیں سمجھے ہو بھائی؟ رسول کے لیے جسم کا ہونا شرط ہے نہیں, پر عبد کے لیے جسم کا ہونا شرط ہے. ابھی بھی میرا خیال ہے نہیں سمجھے؟ مشکل ہو گیا بھائی. رسول ہی نہیں کہا بھی عبد ہی کہا. کیوں؟ کہ آپ سے پوچھا گیا آپ رسول کب بنے؟
فرمایا میں اس وقت رسول تھا جب ابھی آدم مٹی اور گارے کے درمیان میں تھا، اپنے مٹی اور پانی کے درمیان میں آدم تھا، آدم نہیں تھا تو آدمی کہاں سے جب جسم ہی نہیں تھا، میں اس وقت بھی رسول تھا۔ اگر یہاں بھی رسول ہی آتا تو لوگوں نے کہنا تھا حضور نہیں گئے، نور نبوت گیا ہے، رسالت گئی ہے، وہ آپ کی نورانیت گئی ہے، پر بھی عبد ہی بتا دیا کہ رسول تو اس وقت بھی تھے، اس وقت جسم کی ضرورت نہیں تھی، پر جب آئے بندوں کو سمجھانے کے لیے، جب آئے امت بخشوانے کے لیے تو پھر جسم لے کے آنا پڑا۔ کیوں؟ جسم ہے، جسم والوں کو جو سمجھانا تھا تو جسم لے کر آئے نا بھائی۔ غسل سمجھانا تھا، غسل کر کے دکھایا، مسواک سمجھانی تھی، مسواک کر کے دکھائی، وضو سمجھانا تھا، وضو کر کے دکھایا، روٹی کا طریقہ بتانا تھا، کھا کے دکھایا، پانی کا طریقہ امت کو سمجھانا تھا، پی کے بتایا، جنگ لڑنی تھی کافروں سے، جہاد کر کے دکھایا، نماز پڑھنی تھی، پڑھ کے دکھایا۔ تو فرمایا میرے محبوب آپ جسم کے محتاج نہیں ہیں، جسم آپ کا محتاج ہے۔ اللہ کی قسم مسلمانوں، جس محبوب کے لعاب سے جنت کی خوشبو آئے اس کو مسواک کی ضرورت نہیں ہے، امت کو نمونہ دیا ہے۔ آپ کا تو بول مبارک بھی پاک ہے، پھر بھی اگر استنجا فرمایا ہے، وضو فرمایا ہے تو صرف اس امت کو غسل اور وضو عطا فرمانے کے لیے۔ اس پر میں زیادہ دلائل نہیں دیتا، ایک مسئلہ اور سمجھیے، بعبدہ، توجہ، جب رب کی طرف جا رہے ہیں تو بعبدہ، کہ کوئی اپنے جیسا نہ سمجھے، نبیوں میں اس جیسا نبی نہیں ہے، انسانوں میں انسان ان جیسا کیسے آ سکتا ہے، رسولوں میں ان جیسا رسول کوئی نہیں۔ ایک بات، بعبدہ یہ جا رہے ہیں، آپ سے میں پوچھتا ہوں، ایک ہے حضور کا جانا، ایک ہے واپسی آنا، توجہ، ایک ہے رب سے لینا، ایک ہے امت کو دینا۔ اب توجہ میری طرف رکھیں تو مسئلہ سمجھ آئے نا۔ اب سیٹنگ ویٹنگ چھوڑ دیں، یہ ٹی وی پہ بیان نہیں ہے، ہاں لائیو ہے، آپ میرے ساتھ، آپ کی وہ پوری اٹینشن چاہیے مجھے، توجہ رکھیں ذرا، بات بڑی قیمتی کہنے لگا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں، حضور رب سے لیتے ہیں، امت کو دیتے ہیں، بھائی لینا آسان ہے کہ دینا آسان ہے؟ کیا کہتے ہو؟ لینا آسان ہے کہ دینا آسان ہے؟ لینا آسان ہے، ہاں جی، لینا بہت آسان ہے۔ مولوی جب لیتا ہے تو کہتا ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ، جب دینا پڑ جائے تو کہتا ہے انا للہ۔ ہم سے بہتر کون جانتا ہے کہ دینا کتنا مشکل ہے؟ تو بھائی لینا، حضور رب سے لیتے ہیں اور مخلوق کو دیتے ہیں۔ توجہ کیجئے، نیچے سے اوپر جانا حضور کے لیے آسان تھا، پر رب کو چھوڑ کے واپس آنا بڑا مشکل تھا۔ حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان پہ گئے، ابھی تک واپس نہیں آئے۔ اللہ کی قسم بتائیے، جب 70,000 پردے ہٹ گئے، رب سامنے آ گیا، حضور کا واپس آنے کو دل کرتا تھا؟ نہیں سمجھتے، بولتے نہیں ہوگو، یہ سارے مسیح والے تو نہیں آ گئے؟ او بھائی میں پھر کہتا ہوں، بندہ پیر کے پاس چلا جائے واپس آنے کو دل کرتا تو انو اینج نہیں سمجھ آنی۔ امریکہ نیو یارک چلے جاؤ، پاکستان آن نو دل کردا ہن تے سمجھ گئے ہو؟ برمنگم ٹر جاؤ تے لاہور اور گجرالے تے احمد آباد آن نو دل کردا تے جیڑا سونے رب کولو سامنے ہوئے۔ اگر حضور وہاں کہہ دیتے کہ یا اللہ ایتھے ہی رکھ تے اللہ نو کوئی مشکل ہے سی، پر حضور واپس آئے کیونکہ امت کو عزت دینی تھی۔ وہ نبی جو رب کا دیدار کر کے اس امت کے لیے واپس آ گیا۔ آج اتنے بے وفا نہ بنو کہ اس نبی کے لیے تم مسجد میں نہیں آ سکتے۔ جو نبی رب کا دیدار چھوڑ کے تمہارے پاس آ جائے، تم اذان سن کے اس نبی کے لیے مسجد میں نہ ہو، اس سے بڑی بے وفائی کیا ہو سکتی ہے؟ تو بعبدہ ہی بتایا
کہ یہ رب سے لینے والا ہے، امت کو دینے والا ہے۔ آگے آ گیا جی لیلن، اللہ اس کا مطلب ہے اسرا میں جو سحر کا لفظ ہے نا، اس میں رات کی بات تھی کہ رات کو ہی، مگر لیلن آ گیا نکرا، یعنی کوئی زیادہ وقت نہیں لگا، نکرا رات کا تھوڑا سا حصہ، بولو جی رات کا تھوڑا سا حصہ۔ اچھا اگر میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں کہوں تو بہت زیادہ ہے، یوں کہوں بہت زیادہ ہے، اتنا کہوں بہت زیادہ ہے، اتنا کہوں بہت زیادہ ہے، اس سے اتنا کہوں یہ بھی زیادہ ہے۔ علماء تو کہتے ہیں کہ سوئی کا جو ناکا ہے نا، ناکا جس میں دھاگا ڈلتا ہے، سوراخ، اس کے بھی کروڑویں حصے سے کم وقت لگا ہے۔ اب بتاؤ یہاں عقل مانتی ہے؟ بولو تو صحیح نا۔ اب نہیں سمجھے آپ، ایک بات سمجھاتا ہوں۔ ایک یہودی سے میری بات ہوئی تو میں نے اس کو کہا، بہاولپور یونیورسٹی میں نے کہا کہ تم ہمارے نبی کے معجزات نہیں مانتے، تمہارے نبی نے لاٹھی ماری پتھر پر، 12 چشمے نکل آئے، پتھر اتنا سا تھا، نکلے؟ کہتا نکلے۔ میں نے کہا عقل مانتی ہے کہ لاٹھی پتھر پہ مارو تو چشمے نکل پڑے؟ کہتا عقل تو نہیں مانتی۔ تو میں نے کہا مانے کیوں؟ کہتا نبی کا معجزہ۔ میں نے کہا ادھر مان، یہ بھی ہمارے نبی کا معجزہ، اور تمہارے اس نبی کا معجزہ بھی ہمارے قرآن نے بتایا ہے۔ خیر یہ موضوع نہیں ہے۔ لیلن رات کا حصہ، حضرات یہ دن کو بھی تو سیر ہو سکتی تھی، رات کو کیوں کرائی؟ رات کو اس لیے کرائی کہ سب سوئے ہوئے تھے۔ بولو جی، سب سوئے ہوئے تھے، اور چھپکے سے بلایا اور سوئے ہوئے کو جگایا، اور جبریل چھت کھول کر آئے، اور چھت کھلے تو کوئی تو پتھر تھلے ڈگے گا یا نہیں ڈگے گا؟ بولو، کوئی چیز کوئی اس ویلے ہوندا سی چھتیر جی جی بالا، پر کوئی شے گری، کیونکہ کھولنے والے بھی تو نوریوں کے سردار تھے نا۔ انہوں نے ایسے کھولا جیسے گیٹ کھولا جاتا ہے، سیدھا تھا نیچے، اور سرکار کے پائیں اقدس پہ بوسے دیے کہ آواز دے کے بھی نہیں جگانا۔ چم چم کے تلیاں سی سائی نو جگایا۔ سبحان اللہ تو تواڈی شعر والی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ جیڑی تواڈی سبحان اللہ 300 تے پٹرول جانا ہے۔ چم چم کے تلیاں آسائی نو جگایا، اج تینو عرشاں تے رب نے بلایا۔ چم چم کے تلیاں سی سائی نو جگایا، اج تینو عرشاں تے رب نے بلایا۔ جلدی کر سونیا، جلدی کر سونیا، لمبڑا سفر ہے، سارے رسولاں دا مدنی فخر ہے۔ حضرات یہ رات کو کیوں بلایا؟ اس لیے کہ سارے سو رہے تھے، حضور جا رہے، اور رات کو ہی واپس آ گئے۔ چلو بھائی رات کو گئے تھے، دن کو آ جاتے، نہیں، گئے بھی رات کو، آئے بھی رات کو۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، ویکھ کے تے سارے ہی مندے نے، آج پتہ چلے گا ایمان بالغیب کون کون رکھتا ہے۔ چنانچہ صبح ہوئی تو سرکار دو جہاں بیٹھ گئے، اور جب بیٹھے آگے سارے، حضور سین کعبہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو جہل نے تنزن پوچھا، کیوں؟ آپ فجر کی نماز کے وقت جو رات کو خواب دیکھتے تھے صبح صحابہ کو بتاتے تھے، تو ابو جہل نے تنزن پوچھا آج راتی بھی کچھ ہویا ہے؟ فرمایا ہاں۔ آ گیا، کیا ہوا؟ فرمایا رات میں مسجد اقصی سے، مسجد حرام سے، یہ آ رہا ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، فرمایا میں وہاں پہنچا ہوں، وہاں سارے نبی موجود تھے۔ بولو بھی، وہاں سارے نبی موجود تھے۔ میں نے ان کو جماعت کرائی، پھر آگے گیا، پھر میں سدرۃ المنتہا پہ پہنچا، پھر اس سے آگے بیت المعمور پہ پہنچا، پھر اس سے آگے پہنچا،
پھر میں 10 مرتبہ آیا گیا، نمازیں سارا واقعہ بتایا اور آ گیا، جیسے میں سویا تھا ویسے ہی اٹھ کے آ گیا ہوں، اور یہ سب کچھ بھی اللہ نے مجھے دکھا دیا ہے۔ بس جی، ابو جہل دیا لگ گئی ہے دوڑا، نہیں سمجھے، کہنے لگے واقعی۔ اب آپ کو میں کیسے سمجھاؤں؟ ابو جہل دے توتے اڑ گئے، تو انہوں کچھ بھی نہیں ہویا، تسی تو پونجی بیٹھے ہو۔ بھائی اتنا صحیح سا اس نے کہا واقعی، نہیں سمجھے تسی۔ اگر تو انہوں کو کہہ دے کہ راتی شہباز شریف نو لا کے قاری سیف اللہ نو وزیر اعظم بنا دیتا ہے، واقعی اپنا مولوی ہے اپنے والا، ہوئے گا نہیں ہوئے گا؟ ہو سکتا ہے میں باڑی جاواں، پر تہاڈا دل منن نو تیار ہے کہ یار اپنے والا مولوی، اور یار کل تو ادھر ہی بیٹھا تھا، ہمیں تقریر کر رہا تھا، اور وہ شہباز شریف کی جگہ۔ تو انہوں ایک اور گل دسا، ساڈے علاقے کا ایک بندہ، وہ تو ذوالفقار پٹو مرحوم وزیر اعظم سی، وہ نے ملاقات کی تھی، تے واپسی آ کے جیڑا بندہ گل کرے منہ ادھر کر لوے، ادھروں کو گل کرے منہ ادھر کر لوے۔ وہ کسی تواڈے ورگے سیانے نے پوچھا تینوں کی ہویا کی ہے؟ اسی تیرے نال گل کرنے تو منہ ڈنگا کر لینا ہے۔ اس آخیا ہوں جس منہ نال وزیر اعظم نے گل کی تواڈے اگے کراں؟ سمجھ آئی جی؟ ابو جہل کو جب یہ بتایا حضور نے تو بھاگا اور سیدھا حضرت ابو بکر صدیق کے پاس، کہنے لگا صدیق بات سنو، ابو بکر بات سنو۔ فرمایا سنا، وہ تو مان سکتا ہے کہ کوئی رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے اقصیٰ تک چلا جائے اور آگے عرش و پر بھی چلا جائے اور اس سے بھی آگے اور پھر آ بھی جائے؟ رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں ایسا ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا پہلے یہ بتا کہ یہ بات کرنے والا کون ہے؟ ابو جہل کہنے لگا یہ تیرے یار محمد مصطفیٰ نے دعویٰ کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر حضور نے فرمایا تو سچ ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا یار ابو جہل تو ادھر کی بات کرتا ہے، حضور عرش سے آگے جنت جہنم کی باتیں بتاتے ہیں، ہم تو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو لیلن رات کو اس لیے کرایا تاکہ پتہ چل جائے کہ مان کر صدیق کون بنتا ہے، انکار کر کے ابو جہل جیسا زندیق کون بنتا ہے۔ تو یہ ہے لیلن رات کو کرایا، من المسجد الحرام مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی مسجد اقصی میں جب حضور پہنچے تو سارے نبی پہلے پہنچے ہوئے تھے، سواریاں ان کی باندھی ہوئی تھی۔ اچھا ایمانداری نال دسنا ہے، کوئی گل نہیں، ہاں ٹائم ویک کے میری تار توڑ چھڑ دیں۔ اچھا میں اب بات کرنے لگا ہوں، بڑی توجہ سے سمجھنا، یہ مسئلے اتوں لنگ جانا کم سوکھا ہے، پر کھول کے پلانا اصل مولوی دا کام ہے کہ وہ مسئلہ سمجھاوے بھی صحیح، دگڑ دگڑ سنائی نہ جائے۔ اب آپ بتائیں کہ وہ جو انبیاء کی سواریاں باہر بندھی ہوئی تھی اور سارے نبی حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک وہاں موجود تھے، زندہ تھے یا صرف روحیں آئی ہوئی تھی؟ زندہ تھے، نہیں وہ پچھلے نہیں بول دے نا، سارے زندہ تھے۔ تو انہاں مولویاں تو تسی کدو توبہ کرنی ہے جڑے کہندے نے نبی مر گیا ہے؟ انہاں تو کدو توبہ کرنی جے؟ یہ تو تہاڈیاں قبراں کالیاں کرن آئے ہوئے نے۔ او مولوی صاحب تو ایک نبی کو زندہ نہیں ہونے دیتا، اور شب معراج اللہ نے بتا دیا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک میرا ہر نبی بھی زندہ ہے، میرا ہر رسول بھی زندہ ہے، کیونکہ سارے وہاں جمع ہیں۔ اذان ہو گئی، بولو بھی کیا ہوئی؟ لمبی ہوئی یا پوری ہوئی؟ بھائی بولو، ایک بندہ آندا ہے تو تسی تار توڑ چھڑ دیو، لمبی کنی کوئی آ جڑی کاموں کی تو لے کے ماشاءاللہ شہین آباد تک ہوندی وہ ہوئی سی؟ نہیں بھائی، اللہ اکبر سے شروع ہوئی، لا الہ الا اللہ پر ختم ہوئی، لمبی نہیں ہوئی، پوری ہوئی ہے۔ یعنی جو اہل سنت اہل اسلام اذان پڑھتے ہیں یہ شب معراج ہوئی ہے۔ پھر صفیں بنا دی گئی اور حضور فرماتے ہیں میں دوسری صف میں پیچھے بیٹھا، دوسری میں آگے نہیں بیٹھا،
پر جبریل امین آ گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آج جماعت آپ نے کروانی ہے. اب یہاں سمجھے کہ اس رات سیر تھی، جماعت کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ سارے نبیوں کو دیدار کرا دیتے. بھائی جماعت کیوں کروائی؟ نہیں سمجھے. ہمارے ہاں دو سلسلے ہیں، ایک ہے بیعت کرنا، ایک ہے پیچھے نماز پڑھنا. تو سمجھا دیا کہ بیعت کا رتبہ زیادہ ہے یا پیچھے نماز پڑھنے کا رتبہ زیادہ ہے؟ اب نہیں بولیں گے آپ، کیونکہ تھوڑے ہاں پیر ہے 7ویں منزل تے مولوی ہے تھلے غار دے اندر ہے. ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں. پیر صاحب پیر صاحب پیر صاحب. کبھی کہا مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی؟ 10 پیر ایک طرف اور امام مسجد کا رتبہ پھر بھی اعلیٰ ہے. کیوں کہ حضور وہاں سب سے بیعت لیتے نبیوں سے. اگر بیعت اعلیٰ ہوتی، پر نہیں، میرے نبی نے نماز پڑھا کے بتا دیا کہ میرے بعد امامت سب سے اعلیٰ ہے. آپ وہاں امام الانبیاء بنے، کیونکہ جو امام ہے وہی مرشد ہے، وہی آپ کا رہبر و رہنما ہے. کیوں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا، جب سیدہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مزکیہ سیدۃ نسائی اہل الجنہ سیدۃ نسائی العالمین سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ مقدس مطہر منور تیار تھا. حضرت علی پاک نے عرض کی ابو بکر صدیق پاک سے، حضور جنازہ آپ پڑھائیں گے؟ فرمایا نہیں علی تم پڑھاؤ. حضرت علی نے فرمایا جس ابو بکر کو حضور نے ہمارے لیے نماز میں آگے کیا، علی اس کو جنازے میں پیچھے کیسے کر سکتا ہے؟ تو حضرت علی نے سمجھا دیا کہ جنازہ وہی پڑھائے گا جو نماز پڑھانے والا ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں نکاح پیر صاحب پڑھائیں گے، جنازہ پیر صاحب پڑھائیں گے، نماز چھوٹی شے ہے وہ ساڑھے مولوی صاحب پڑھا دے گا. حالانکہ نماز کلمے کے بعد سب سے اعلیٰ عبادت ہے. یہ ایک تو بات یہ ہوگی امامت اس لیے کرائی. دوسری امامت کیوں کرائی، اس پہ دوسرا نقطہ سنیے. جب عالم ارواح میں اللہ نے فرمایا کہ نبیوں مجھ سے ایک وعدہ کرو، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ سورہ آل عمران لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، تمہیں کتابیں دوں گا، حکمت دوں گا، پر ایک شرط ہے، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، وہ جو میرا اینڈ پر رسول آئے گا، آج لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ بِهِ، اقرار بھی کرو اس پر ایمان بھی لاؤ. تو نبیوں نے کہا ہمیں دکھا تو صحیح، ہمیں جس پر ایمان لانا ہے. اللہ نے فرمایا اقرار کر لو، ایمان لے آؤ، دیدار کرانا میرا کام ہے. تو شب معراج اللہ نے سارے نبیوں کو پیچھے کھڑا کر کے کہا دیدار کرو، یہ میرا محبوب ہے. زلیخا دل ہار بیٹھی سیدنا یوسف علیہ السلام پہ. تو سیدنا یوسف علیہ السلام کنڈیشن وائز غلام تھے، کنڈیشن وائز، اور ایک چھوٹی عمر کے نوجوان تھے، اور وہ بڑی سمجھدار اور خاتون اول تھی. خاتون اول سمجھتے ہو جیڑی وزیر اعظم دی سوانی ہوئے یعنی بیوی ہوئے، ہوتی تو روشن خیال ہے. وہ دلہار بیٹھی. تو سہیلیوں نے کہا کہ یہ تو کیا کر بیٹھی ہے، سیانی بیانی سمجھدار دولت مال والی، ایک لڑکے پر غلام پر زر خرید پر. وہ بڑی پریشان ہوئی، ڈسہارٹ بھی ہوئی، اندر ہی اندر وہ بیچاری امبیرسمنٹ فیل کر رہی تھی کہ میں کیا کروں. تو اس کی جو چلاک قسم کی سہیلیاں تھیں، اسلام آباد کے رہنے والی، دوسرے وزراء کی بیویاں، انہوں نے کہا گھبرانا، یہ اس لیے تان کرتی ہیں کہ انہوں نے یوسف دیکھا کوئی نہیں، تو ایسے کر ان کو بھی دکھا دے. اس نے پردے ہٹائے اور لڑکیوں کو پکڑائے پھل اور کہا یوسف کے ادھر سے چل کر ادھر چاہیے. وہ جا رہے تھے، لڑکیوں نے دیکھا، یوسف زلیخا نے پردہ ہٹا کے سہیلیوں سے کہا یہ دیکھو یہ میرا محبوب جا رہا ہے. بالکل اسی طرح سارے نبیوں سارے رسولوں کو اللہ نے صف میں کھڑا کر کے سرکار کو آگے کھڑا کر کے فرمایا نبیوں رسولوں دیکھو یہ میرا محبوب آ رہا ہے. اس لیے امامت کروائی گئی. بولو بھائی، اس لیے امامت کروائی گئی. آپ بن گئے امام الانبیاء. تو اول بھی حضور ہے، آخر بھی حضور ہے. نہیں سمجھے ہو، نہیں سمجھے ہو. کل نو کسے وابڑے دیو بدڑے تواڈے کول پوچھنا ہے بھئی اول آخر کی ہے تو تانوں ترجمہ کوئی نہیں ہونا. میرے درس سنیا کرو، یوٹیوب پر میرا چینل ہے
سید سیف اللہ قادری، اس کو آپ سبسکرائب کریں، اڈاپٹ کریں، اس کو آپ اٹینڈ کریں، یہ سارے بیانات آپ اس کو مل جائیں گے۔ اب توجہ سے، کوئی آپ سے پوچھے گا نبی آخر تو ہیں، اول کیسے؟ اسے کہیں جی سارے نبیوں سے پہلے مصلی پر کھڑے ہیں، اول ہے۔ آپ نے فرمایا محشر والے دن سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا، اس لیے اول ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی شفاعت نہیں کرے گا، سب سے پہلے میں کروں گا، اس لیے اول ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی نبی جنت میں نہیں جائے گا، سب سے پہلے میں جاؤں گا، اس لیے اول ہے۔ اور آپ کا ظہور آخر میں ہوا ہے، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور کا ہی نور نبوت پیدا فرمایا، اس لیے اول بھی حضور ہے، آخر بھی حضور ہے، اور ظاہر بھی، کہ سارے نبیوں سے کہا تب نبوت ملے گی، اس پر ایمان لاؤ، یہ ظاہر ہے۔ باطن بھی حضور ہے، کہ کوئی نبی کسی کی قبر میں، اپنے امتی کی قبر میں نہیں آتا، یہ سرکار کا شان ہے کہ آپ اپنی امت کے قبر میں بھی تشریف لائیں گے۔ اب یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو ظاہر باطن اول آخر سمجھا دیا، اب ذرا توجہ کیجئے۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ کہتا ہے یہ جو مسجد حرام ہے نا اقصی، اس کے ارد گرد برکتیں ہی برکتیں ہیں، ان برکتوں کو پورا کرنے کے لیے میں مصطفیٰ کو لے کے جا رہا ہوں، کیونکہ کوئی رحمت حضور کے بغیر پوری نہیں ہوتی، کوئی برکت، کوئی سعادت، کوئی عزت حضور کے بغیر پوری نہیں ہوتی۔ کیوں؟ رب العالمین میں ہوں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین حضور ہے۔ اب انڈرسٹوڈ، اشارہ ہو گیا کہ بس کرنا چاہیے، تو میں ایک آخری نقطہ دیتا ہوں، میں بھی ختم کرتا ہوں، کیونکہ میں نے عشاء کے بعد بھی بیان کرنا ہے مرکزی مسجد میں، تو آپ آئیں گے انشاءاللہ؟ اذان پر آئیں گے یا لنگر اچھا ہے پھر آئیں گے؟ نہیں، اذان والے تھوڑے ہی بولے بھائی، لنگر بھی بہت اچھا ہے، اب تو آئیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، لنگر والے بھی آ جائیں، ہمیں قبول ہے۔ میرے بھائیوں، عرض کر رہا تھا، حضور جب اوپر پہنچے 70,000 پردوں سے آگے اللہ نے پاس بلایا۔ اب توجہ کیجئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تھی طور پہاڑ پر۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ بولو تو مجھے دیکھے نہیں سکتا۔ تو وہ پہاڑ پہ ایک تجلی پڑی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، یہ بات ہوگی پوری۔ اب میں کہتا ہوں رانا زبیر صاحب سے کہ مجھے 1,00,000 روپیہ دے دیں، وہ کہتے ہیں میرے پاس نہیں ہے۔ میں افضل مہر صاحب سے کہتا ہوں میری تنخواہ بڑھا دو، حالانکہ نہ بڑھانی کوئی نہیں ہے، ویسے میں کہہ رہا ہوں میری تنخواہ بڑھا دیں، اور یہ کہیں گے میرے پاس گنجائش ہے، رانا صاحب کہیں گے میرے پاس اس وقت استطاعت ہے، مگر آپ بتائیں میرے دل میں تانگ بھی رہے گی یا نہیں رہے گی؟ بھائی اندر دے گل رہنی ہے نا کہ کاش کاری دین، بھائی وہ تو انہوں نے کہا نا مجھ میں طاقت نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ ابھی ہماری استطاعت ہے، پر میرے دل میں تانگ تو رہے گی، کاش کاری دے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تو میرا دیدار نہیں کر سکتا، پر اندر تانگ تھی یا نہیں تھی؟ نہیں سمجھے ہو؟ اللہ کے دیدار کی تانگ تھی، وہ تو ختم نہیں ہوئی۔ اب کیا ہوا؟ جب حضور اوپر پہنچے تو حضور نے اللہ کو دیکھ کر کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اب یہاں کاش میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں نقطے دیتا۔ حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، میری امت تم معراج کی جھلک دیکھنی ہے تو نماز پڑھا کرو۔ نماز بھی معراج ہی ہے، کیوں کہ جب تم سارے فرائض واجبات سنن مستحبات ادا کر کے تشہد آخر میں پہنچو گے تو سمجھو کہ تم عرش پر چڑھے ہوئے ہو۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ، عبادت اس طرح کرو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ کو دیکھ کر حضور نے کہا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تم بھی اس وقت سمجھو اللہ سامنے ہے، اگر یہ نہیں تو تم تو اللہ کے سامنے ہو نا۔
حضور نے یہ بولا تحیات للہ والصلوات والطیبات، میری قولی فعلی بدنی مالی باتیں تیرے لیے. آگے سے پھر حضور بولے السلام علیکہ سبحان اللہ. ایھا النبی، سلام ہو تجھ پر یا نبی. ماشاءاللہ. یہ یا نبی اوپر ہوا تھا. آج نماز وچ بھی پڑھ دے ہو کہ نہیں؟ نہیں سارے بولو نا. جڑے کدے کدے پڑھ دے ہو بھی بولو، کیونکہ جیڑا بھی پڑھے پڑھدا تے ہے نا. السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو یا نبی آپ پر. جو بندی بھی یہی پڑھتا ہے نماز میں، یا نبی یا نبی یا رسول، لبیک یا رسول اللہ، پر سلام پھیر دیا ہی ادھر تے اسی پھر بھی ہوتے ہی. بھائی سلام پھیر کر نہیں پڑھتا، پر سلام میں سارے پڑھ رہے ہیں. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگو پھر حضور بولے السلام علینا. نہیں سمجھو، اللہ نے فرمایا السلام علیکہ، صرف تجھ پر سلامتی رحمت برکت. حضور بولے نہیں السلام علینا، میرے سارے صحابہ پر بھی، میرے سارے اہل بیت پر بھی. اللہ نے فرمایا ہو گئی. حضور پھر بولے وعلی عباد اللہ الصالحین، میری قیامت تک آنے والی امت پر بھی سلامتی رحمتیں برکتیں عطا. پھر اللہ نے تحفے دیے. آخری لمحہ آخری بات کر رہا ہوں، وہ سارے لیے. کیا کیا لیے پھر کبھی بتاؤں گا. 50 نمازاں ملیاں. بولو کنیاں؟ حضور لے آئے، چلے آئے. راستے میں حضرت موسیٰ کھڑے تھے. کون کھڑے تھے؟ اور میں کہتا ہوں کہ کھڑا ہونا چاہیے تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. میرا دل کہتا ہے کیوں؟ حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، بولو، اور حضور کا کلمہ پڑھنا ہے، اور یہاں شادی بھی کرنی ہے، اور 2 بچے بھی پیدا ہوں گے، اور ان کی وفات ہوگی. سرکار کے روزے میں آج بھی جگہ خالی ہے. تو حضرت عیسیٰ کو آنا چاہیے تھا، پر حضرت موسیٰ آئے. کیوں؟ وہ جو کہا تھا نا اللہ دیدار کرا، وہ تو نہیں ہوا. اندر پیاس تھی، تڑپ تھی، خواہش تھی. اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ رستے میں کھڑا ہو جا، میرے یار نو تک لے تے میری پیاس دی، میرے دیدار دی جھلک تینوں میرے یار وچوں نظر آ جائے. میرے محبوب کو تکتا جا اور میرے دیدار کی پیاس بجھاتا جا، کیونکہ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اس کا دیدار ایسے ہی ہے جیسے رب کا دیدار ہوگا. اب حضرت موسیٰ بھی پھر گل ودھان والے سن. اللہ نے پوچھا نا تیرے ہاتھ چ کی ہے؟ کیا یا اللہ؟ قال ھذا عصای، جواب تے پورا ہو گیا. نال ہی کہنے لگے اتوکا علیہا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ. اللہ نے تے پوچھا نہیں کی کرنا، اللہ نے پوچھا ہے کی. کہنا چاہیے سی نا لاٹھی گل مک گئی. یہ جی میں ٹیک بھی لانا، بکریاں بھی چرانا، پتے بھی جھاڑنا. تو پتہ چلے موسیٰ گل ودھان دے بڑے شوقین نے. انہاں ایتھے بھی گل ودھا لئی. انہاں آکھیا ایک واری دیدار کیتا تے کی کیتا. اچھا جی یا رسول اللہ کی لے کے آئے ہو؟ فرمایا 50 نمازاں. انہاں کہا احمد آباد والے جے کوئی نہیں جے پڑھنی. نہیں ٹھیک آکھیا یا غلط آکھیا؟ 50 تسی پڑھنی ہے سن. تسی کہنا سی مولوی صاحب ڈبل تنخواہ لے لو، کلے پڑھی جاؤ. ادھا بھی آپ ہی پڑھو. حضرت موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ نہیں پڑھیں گے، واپس جائیے، کام کرائیے. حضور نے جبریل وال ویکھیا، انہاں اشارہ ماریا جی جاؤ، انہاں کوئی نہیں پڑھنی ہے. ایک واری گیا 5 معاف، دوجی واری 10 معاف، تیجی واری 15 معاف، چوتھی واری 20 معاف، 5ویں واری 25 معاف، 6ویں واری 30 معاف، 7ویں واری 35 معاف، 8ویں واری تے 9ویں واری. ہن جڑے نہیں پڑھدے او کہندے نے یا رسول اللہ ایک واری ہور ٹر جاندے نا. ساڈی مولویاں تو جان چھڑ جاندی، چھڑدا ہی نہیں مولوی. نہ سردی ویکھے نہ دھند ویکھے. حیا علی الصلاۃ 5. پر اتوں جدو آخری 9 واری جڑے گئے نے نا حضور، ہر واری دیدار ہویا ہے. اتوں حضور رب دا دیدار کر رہے نے، تھلے موسیٰ سونے نبی دا دیدار کر رہے ہیں. تے گل اوتھے ہی رہ گئی. اللہ فرمایا سونیا میں گھٹ نہیں کرتا ہوندا تے میں دے کے کدے واپس بھی نہیں لیندا. نہیں سمجھے او اللہ ہے، کوئی گجرا والے دا شیخ نہیں جڑا لڑ پوے تے آکھے میں 1 لاکھ روپیہ نہیں سی بھریا تیری جگہ تے کٹ ہو رہے.
اللہ فرمایا نہیں میں جو دیتا لیندہ نہیں کبھی نہیں، تیری امت 5 پڑے گی، تیرے صدقے میں 50 دا ثواب عطا فرمایا۔ تو نمازیں تو 50 ہی رہ گئی۔ حضرت موسیٰ تے پھر بھی تواڈے خیر خواہ سن، انہاں کہا ایتھوں بھی کٹ کراؤ، اگر نہیں ہن مینوں شرم آندی ہے، تو پھر حضور لے کر آ گئے۔ تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بقیہ گفتگو میں مسجد خضرہ میں کروں گا ابھی عشاء کے بعد۔ آپ تمام سب ساتھیوں سے اپیل ہے کہ ادھر رانا سلیم صاحب سے آپ لنگر شریف لیں، بابرکت لنگر ہے، دعا بھی کرتے ہیں، تو پھر آپ وہاں تشریف لے آئیں۔ انشاءاللہ نماز کے فوری بعد ادھر محفل شروع ہو جائے گی اور جلدی ختم ہو جائے گی، میرا ہی خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر وداعنا ان الحمدللہ رب العالمین۔